ناظرین، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے العریبیہ ٹی وی کو دیے گئے حالیہ انٹرویو میں بھارت کو مذاکرات کی میز پہ آنے کی دعوت دے دی ہے، مگر ساتھ ہی اپنے ایک برادر اسلامی ملک متحدہ عرب امارات، وہی سرزمین جہاں سے بیٹھ کے شہباز شریف صاحب نے یہ انٹرویو دیا ہے، اسے مذاکرات میں اپنا رول پلے کرنے کا کہہ دیا ہے۔ ناظرین، ڈپلومیسی کچھ اسی طرح سے انجام دی جاتی ہے۔ وہ مملکتیں جو براہ راست ایک دوسرے سے انگیج نہیں کر رہی ہوتی یا نہیں کرنا چاہتی، ڈپلومیسی کا تقاضا ہے کہ وہاں تھرڈ پارٹیز یعنی تیسری قوتیں بیچ میں اپنا عمل پلے کرتی ہیں، اپنا رول پلے کرتی ہیں، اور ان دو مملکتوں کو جن کے مابین خلیج برقرار ہے، انہیں قریب لانے کے لیے اپنی کاوشیں انجام دیتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی العریبیہ کو جو انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے ایک تیسری قوت کو بیچ میں میڈییٹ کرنے کا رول ادا کرنے کا کہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جذبہ خیر سگالی کے طور پہ پاکستان ہمیشہ سے بھارت کو زیتون کی شاخ ایکسٹینڈ کرتا رہا ہے۔ ہمیشہ سے ہی یہاں سے گرین سگنل دیا گیا ہے کہ آئیں، مذاکرات پہ آئیں، میز پہ آئیں، بیٹھیں، بات چیت کریں، کشمیر سمیت دیگر مسائل کا بھی حل نکالیں، مگر مسائل ہمیشہ سرحد کے اس پار سے کریٹ کیے جاتے رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات پہ آتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے متحدہ عرب امارات کو ہی کیوں چنا ہے اپنے اس بیان میں۔ ناظرین، ایسا ہے کہ متحدہ عرب امارات جس طرح پاکستان کا برادر ملک ہے، اسی طرح انڈیا کے ساتھ بھی ایسے ہی مراسم رکھتا ہے، تو متحدہ عرب امارات کے لیے بہت آسان ہے کہ جس طرح وہ پاکستان سے اپنی انگیجمنٹس چلاتا ہے، بالکل اسی طرح بھارت کے ساتھ بھی معاملات ڈسکس کر سکے۔ متحدہ عرب امارات اس سے پہلے بھی پاکستان اور بھارت کو قریب لانے کے لیے رول پلے کرتا رہا ہے۔ کیسے؟ اس کے لیے آپ کو آج سے تقریباً 3-4 سال پیچھے لے کے جانا چاہوں گا، جب پاکستان میں جنرل فیض حمید بطور DGI اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یعنی قومی سلامتی مشیر اجیت دوول تھے۔ یہ دونوں شخصیات 2018 اور 2019 میں ایک سے زائد بار ایک خلیجی ریاست میں ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ وہ خلیجی ریاست متحدہ عرب امارات ہی تھی۔ اس کے شہر دبئی میں دونوں شخصیات یعنی جنرل فیض حمید اور اجیت دوول سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور کشمیر پوائنٹ آف ویو سے بات چیت کر رہے تھے، اور بڑی حد تک ڈیڈ لاک ٹوٹا بھی تھا۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب تب کوشش کی جا رہی تھی کہ دونوں ممالک قریب آئیں اور کشمیر کا مسئلہ میز پہ لایا جائے، تب کیا چیز تھی جس نے مذاکرات کو چوٹ پہنچائی؟ ناظرین، اس وقت کی جو سویلین حکومت تھی جسے عمران خان صاحب ہیڈ کرتے تھے، اور جو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جو جنرل باجوہ رن کر رہے تھے، دونوں میں ایک خاص ڈیفرنس آف اوپینین تھا کہ ایک خاص حد سے زیادہ بھارت کو لچک نہیں دکھانی چاہیے، بھارت کے خلاف پاکستان کو لچک نہیں دکھانی چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کا ماننا یہ تھا کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہ جنرل باجوہ کے انڈر اس وقت کام کر رہی تھی، وہ بھارت کو زیادہ فلیکسیبلٹی دکھا رہی تھی، جس کی وجہ سے ون پیج، مشہور زمانہ ون پیج، جو کہ ون پیج نہیں رہا بہت عرصے، وہ اس کی کچھ سطور میں سے کچھ حروف غائب ہو گئے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ عمران خان اور جنرل باجوہ دونوں انڈیا پہ مذاکرات کے حوالے سے ایک پیج پہ نہیں تھے۔ خیر، شہباز شریف صاحب نے آفر کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اس آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں۔ متحدہ عرب امارات تو پہلے بھی اپنا رول پلے کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا، لیکن جب دو مملکتیں ایسی اقوام جو کہ ایسی ریاستیں جو کہ آپس میں انگیج ڈائریکٹلی نہ کرنا چاہ رہی ہوں اور تیسری قوت انہیں لانے کی کوشش کرے، تو یہ یاد رہے کہ معاملات کبھی بھی انجام کی طرف نہیں جا سکتے، کبھی بھی کچھ فروٹفل نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ دونوں فریقین تقریباً یکساں خواہش رکھتے ہوں کہ مذاکرات ہوں اور قربت بڑھے۔ پاکستان کی طرف سے ایک سے زائد بار یہ اشارہ دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔
یہاں سے ابھینندن کی رہائی وہ جذبہ خیر سگالی کا ایک جیسچر تھا، گڈ ول جیسچر تھا، جس کے بعد مذاکرات کے لیے ایک موزوں فضا تھی۔ اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے نریندر مودی کو دوسری بار الیکٹ ہونے پہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہونے کا اشارہ دیا تھا، مگر وہاں سے کچھ خیر خواہ سامنے نہیں آیا تھا، اور موجودہ پاکستانی سیاسی حکومت جس کے سربراہ چیف ایگزیکٹو شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے بھی نریندر مودی کی والدہ کے انتقال پہ تعزیت ٹویٹر پہ کی تھی اور مودی نے اس کا مؤثر جواب بھی دیا تھا، مگر یہاں سے جو کوشش ہو رہی ہے وہاں سے اس کے پروپورشنیٹ کوئی عمل دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر متحدہ عرب امارات دوبارہ سے کوشش کرتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو قریب لایا جائے تو یقیناً برف پگھل سکتی ہے، مگر اس کا سارا دار و مدار مودی رجیم پہ ہے، ان کی خواہش پہ ہے کہ آیا وہ بھی اسی انداز سے اس کاوش کو لیتے ہیں جس انداز سے شہباز شریف صاحب نے آفر کی ہے، جس گرم جوشی سے انہوں نے آفر کی ہے، یا معاملات اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات بہرحال اپنا رول پلے کرے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کا اونٹ اس پورے واقعے میں، اس پورے سلسلے میں کس کروٹ بیٹھے گا۔